اس کائنات دے اندر کہ جڑا موت دی حقیقت تو انکار کرے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ انسان موت دی حقیقت نو تسلیم کرن تو بعد پھر وہ تیاری بھی نہیں کرتا، اور جڑی شے اتنی حق اور سچ ہے انہوں کدی یاد بھی نہیں رکھتا۔ ہاں دوسری بات ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ساڑھے رنگے نو کدی کدی یاد آ جاندہ بھی یار مرنا بھی برحق ہے، لیکن وہ تیاری اپنے آپ کو بدلنا ایک اور چیز ہے، اور حقیقت نو صحیح تسلیم کرن دا نام ہے۔ حدیث ہے ابن ماجہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندنے کہ میں سرکار دے نال موجود سا، جاء رجل من الانصار، انصاری صحابی آئے، فسلم علی النبی، آ کر کے انہیں سلام آکھے سرکار نے اور سوال کیتے۔ یہ مطلب ہے کہ صحابہ اکرام تدبر اور تفکر کر دے سی، سوچ دے سی بھی یار ساڈا کی بنے گا۔ آن اللہ دے نبی جی ای الناس افضل، لوکاں جو افضل بندے کیڑے نے؟ سرکار آندے نے احسنہم خلقا، جدا اخلاق اچھا ہے۔ پھر اسے صحابی نے اگلا سوال کیتے، ای الناس اقیس، لوکاں جو پھر سیانے بندے کیڑے نے؟ عقل مند اور دانا۔ تے سرکار آندے نے کہ سیانے دے بارے پوچھنا ہے نا، اکثرہم للموت ذکرا، جڑے موت نو 24 گھنٹے یاد رکھ دے بڑے سیانے نے۔ اور ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ ساڈا جینا، ساڈا مقصد حیات دنیا کمانا، دنیا دی محنت، اور دنیا دی محنت کردیاں اس ٹارگٹ تے پہنچ جائیدا ہے جدے لئے کچھ کرن دا رب نے کیا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کیتا ہوتا۔ نبی پاک دی حدیث ہے صحیح بخاری، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَزَالُ قَلْبُ الْقَبِيرِ صَابًا فِي اثْنَتَيْنِ وَفِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ۔ سرکار آندے نے کہ بندہ جڑا مرضی ہو جائے، یہ دو چیزاں انسان کے اندر ختم ہی نہیں ہوندی، اور ساری زندگی انہاں دونوں چیزاں دی اسی جیندے رہنے ہیں، اور موت جنہوں اسی برحق آنے ہیں اندھے لیے کوئی بھی نہیں جیندہ، وہ دا ایک وقت کیا آ جائے۔ نبی پاک آدھا نمبر 1، یہ دو چیزاں انسان چے ہمیشہ جوان رہتی ہیں، دنیا دی محبت اور امیدہ، میں اے بھی کراں گا، میں اے بھی کراں گا، میں اے بھی کراں گا، اور یہ پلانگاں بنا دیا ہی موت آ جاتی۔ اور دنیا دی محبت دی خاطر ساری زندگی صبح تو شام تک کھپتا ہے انسان، ساری زندگی۔ نبی پاک دی حدیث ہے صحیح بخاری، وَأَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم، نبی پاک آدھے جویں جویں بندہ بڑھا ہوندہ ہے نا، انہیاں دو چیزاں جوان ہوندی ہیں، بندہ بڑھا ہو رہا ہوندہ ہے، اور دو چیزاں جوان، الحرص علی المال، ایک مال دی حرص ود جاندی، والحرص علی العمر، اور دوجی عمر دی حرص ود جاندی کہ میں ان چھیتی مرا نہ، میں نو جلدی موت نہ آئے۔ لمبی زندگی دیا دعاواں کراندے نے لوگ، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جڑی لمبی زندگی جی رہے ہو چاج دی تے جیو نا، آخرت لی تے جیو، موت لی تے جیو۔ مال دی حرص موت، لوگ مال کماندے نے عزت لئی، شہرت لئی، کیوں؟ دنیا سے بندے دی کوئی ویلیو نہیں ہے،
ویلیو ہے پیسے دی، روپے دی. جن کو پیسہ انہوں سارے ہی سلام کر دیں، ان کی ہر بندہ عزت کر دے. تو نبی پاک کہتے نے کہ جویں جویں آدم دا بیٹا بڈھا ہو جائے اندیاں دو چیزاں جوان ہو جاتی ہیں، دنیا پرست، مال پرست. ایک حدیث ہے نبی پاک کی سلسلہ حدیث سیئہ شیخ البانی نے ذکر فرمایا، اور ابن حبان مستدرک حاکم. ابو موسیٰ اشری آندھنے کہ ایک دن نبی پاک ایک پینڈو یا بندہ سی ہوتے مہمان ٹھہرے. تو جدو نبی پاک ہوتے مہمان گئے نا تو سرکار دی انہیں واہ خدمت کی تھی. تو نبی پاک آندھنے پھر کدی تو ساڑھے کول بھی آویں، سانو بھی خدمت دا موقع دے. کچھ ٹائم گزریا تو نبی پاک کو لایا. نبی پاک نے دی خوب مہمان نوازی کی تھی. پھر سرکار تو بڑا مہمان نواز کون سی، سرکار نے دی مہمان نوازی کی تھی. اور پھر نبی پاک نے بھائی تیری کوئی ضرورت، کوئی سوال؟ اچھا وہ کڈا کملا سی، کتے جنت دا سوال کردا. ساڈے رنگے جے اسی جینے ہیں، آپ کو جنت لے جینے ہیں. دنیا کمانا، پیسہ کمانا، روپے، موت تو پتہ ہی نہیں. نبی پاک نے آ 10,000 کو تیری ضرورت ہو پھر آدھا سونے ایک مینو اٹھ چاہیے کجاوے سمیت. نبی پاک نے آخیا ہور اٹھ تینوں دے دینا کجاوے سمیت. ہور آدھا جی بکریاں بھی چاہیے نے، میں نال لے جانیاں نے، گھر والے دودھ پین گے. یہ دو چیزاں نبی پاک کو لگی. نبی پاک بڑے حیران ہوئے، کمال بندہ ہے. سلسلہ حدیث سیئہ اور ابن حبان مستدرک حاکم. نبی پاک نے اتنے کوئی جملہ کیا. نبی پاک نے وہ تو بنی اسرائیل دی بوڑھی نالوں بھی اگاں لنگ گیا، چنگا بندہ ہے. یہ کہ جا سوال کیتا ہے، تیرے نالوں تو پھر وہ چنگی سی. اور جی بنی اسرائیل دی عورت سی بڈھی مائی، تیرے نالوں وہ چنگی سی. یہ تو کی منگے ہے؟ ہوں صحابہ نو اس گل کا پتہ نہیں سی. صحابہ نے سونے وہ بنی اسرائیل دی بڑھی والا کی رولا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے؟ حضرت نبی پاک نے اثر رولا ہے بے جدو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے نا تے راہ چ انہاں دا رستہ ہی گم ہو گیا، راہ کسی نو لبے نا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علماء نو آندے نے ہن کی بنیا تے جانا کہڑے پاسے، رستہ گم ہو گیا. انہاں کہا بھی گل ہے جی یہ اصل چ یوسف علیہ السلام جدو فوت ہوئے سی، انہاں فوت ہونے تو پہلے ساڈے نال وعدہ کیتا سی، یہ عہد لیا سی بنی اسرائیل والے کو کہ جدو تسی ایتھے جاؤ گے تو میرا جسم نال لے کے جاؤ گے، مینوں نال لے کے جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے پھر انہوں دی قبر کتھے؟ انہوں دی قبر دا سانوں تو نہیں پتا، پر بنی اسرائیل دی ایک بڈھی مائی ہے، انہوں پتا ہوئے گا کہ یوسف علیہ السلام دی قبر کیڑی. انہوں نے کہا اچھا. وہ مائی نو طلب کیتا گیا، بڑی ضعیف العمر مائی آئی. انہوں نے کہا جی تمہیں پتا ہے یوسف علیہ السلام دی قبر کیڑی؟ وہ مائی آدھی قبر دا تو مجھے پتا، میں انج نہیں دسنی. انہیں اور کی میں دسنی ہے، انہیں ایویں نہیں میں دسنا. موسیٰ علیہ السلام آدھے بی بی کیویں دسنی ہے؟ وہ بی بی موسیٰ علیہ السلام نو آدھی ہے میرے نال یہ وعدہ کر بھی جنت چ میں تیرے نال ہوں پھر میں دساں. نبی پاک نے تاں آخیا بھی تیرے نال تو بڑھی چنگی سی جنہیں جنت منگی، وہ ساڈے نالوں بھی مائی چنگی. اس نے دنیا ہی پوجنے ہیں نا، اسی تے جینے ہی دنیا لئیاں، روپیہ پیسہ 24 گھنٹے دنیا دنیا دنیا. تے پتہ ادو لگتا ہے جدو روح پرواز ہوئی بندہ مرے ہی کدو. تے موسیٰ علیہ السلام جڑے سی نا انہاں تھوڑی جی ناگواری محسوس کی وہ بڈھی مائی تو. اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی، سلسلہ حدیث سیئہ. اللہ آندا اب موسیٰ اے مائی جڑی گل آندی ہے دی شرط مان لے تو.
موسیٰ علیہ السلام نے دی شرط نو ایکسپٹ کیتا، قبول کیتا۔ وہ مائی انہوں نے لے گئی، وہ پانی دا بھریا تالاب سے انہیں آخیا آ تالاب جو پانی کڈو۔ وہ جدوں انہوں نے پانی کڈیا نا سارا، انہیں پھر نشاندہی کی کہ ایتھے یوسف علیہ السلام دی قبر ہے۔ پھر انہوں نے قبر کھودی، وہ جس طرح کیا وہ نشان بالکل کریکٹ سی۔ اور جدوں انہوں نے جس میں اتھر لیا، نبی پاک نے حدیث سے دسیا ہے کہ پھر راہ انہوں تے ایویں روشن ہو گیا جویں سویر دا سورج طلوع ہو جاتا ہے، راہ واضح ہو گیا۔ میرے حدیث سنان دا مطلب ہے کہ وہ لوگ دنیا نہیں سی چاہتے، جنت چاہتے سی۔ اسی لوگ موت موت کرنے ہیں، فلانا بھی مر گیا ہے، فلانا بھی مر گیا ہے، وہ بھی مر گیا ہے، تو رہ گئے تھے، تینوں کی موت نہیں ہونی ہے، تیرے کو پرمٹ ہے، تو نہیں جائے گا۔ کدی تصور سے نہیں آیا، سوچیا ہی نہیں، فلانا بہت ہو گیا، فلانا۔ بڑے بڑے استاد العلماء مفتی عبید اللہ عفیف صاحب فوت ہوئے، علم دے بہرے بے قرار، بڑے بڑے لوگ اٹھ گئے اور اپنے انہاں تھوڑے دنوں دے اندر ٹھیک مڑ تھوڑیاں فوتگیاں ہوئی ہیں۔ روز جنازہ پڑھنے، روز جنازہ، اور کل 2 جنازے سے، شہباز ڈوگر صاحب انہوں دی بیگم دا، اور اس تو بعد حاجی شوکت صاحب دا۔ دیکھو نا کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ موت ہے کدوں۔ ایک تندرست بندہ اچانک چلا جائے، حقیقت کیا ہے؟ تے میری تیری تے گارنٹی نہیں نا، لیکن ایک گل یاد رکھو، قرآن دا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَأَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ جدو فرشتے روح قبض کرتے ہیں اپنے جا گناہگاراں دیا، دعا کرو اللہ انہاں دے شمار نہ فرمائے، انج ہاتھ وداندے نے بھی کڈ اپنی جان کر ساڈے حوالے۔ اج تینوں اسے دسیے کہ عذاب کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، تینوں پتہ لگ جائے۔ اور نبی پاک ایویں نہیں سی دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سقرات الموت، یا اللہ موت دیاں گھاٹیاں آسان فرما دے۔ اور ایک حدیث سے میں بات شروع کرنا، توجہ کرنا، سلسلہ حدیث سیاح دے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے، نبی پاک نے فرمایا کہ حدیثو ان بنی اسرائیل ولا حرجا۔ نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے جڑے پہلے واقعات نے نا وہ بیان کرو، ولا حرجا، حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا انہوں نے اندر بڑے عجائب پیدا ہوئے، بڑے بڑے عجیب واقعات رونما ہوئے۔ من سلوا انہوں نے ٹکردا سی، آپاں تھوڑا ٹکریا۔ جنت چو کھانا انہوں نے ہی آتا سی کہ نبی پاک نے عجائب دے حکم نال تو کوئی بندہ اٹھ کے سانو دسے تے ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے 2 رکعتاں پڑھیاں، دعا کی، سلسلہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی۔ تے وہ اجے دعا کر رہے سی تے قبر دے اندر ایک بندے دا چہرہ باہر آیا۔ انہوں آکھیا سی وہ شکل ویکھی، گورا چٹا جا بندہ سی، متھے تے محراب بنے سجدے کر کر کے۔ تو وہ بندہ آنا تسی کی پوچھنا چاہتے ہو؟ مینو مرے نو 100 سال ہو گیا، 100 سال، کہ جڑی مینو موت آئی سی نا اجے تک وہ دی گرمی تے حدت مینو ٹچ کر رہی، میں محسوس کر رہی۔ وہاں میں اجے بھی دعا کرنا کہ یا اللہ مینو میری پہلی حالت نصیب فرما دے۔ موت یار جی انج دی چیز ہے، آپ دے یار او سارے ہی مر مر جانا مولوی جی، مرن دی تیاری کرو بھائی، جی جینا ہے نا جینا تے حضرت حنظلہ جیسا جیو، اگر مرنا ہے تے سعد بن معاذ جیسا مرو، کہ سعد بن معاذ دی موت ہوئے یہ دی موت آئے۔ پھر ادرا سننا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت سعد بن معاذ موت آئیے۔ یارہ جے مریے تے انج دا مریے
دنیا تو جائیے تے انجدا جائیے وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتزل العرش لموت سعد بن معاذ من فریح الرب عز وجل. سرکاراں دے نے جدو میرے پروانے سعد بن معاذ نو موت آئی ہے اللہ اس بندے تے ایڈا راضی اللہ اس بندے تے ایڈے خوش سن اللہ عرش تے بہ کے ایڈے خوش ہوئے نے کہ اللہ دی خوشی دی وجہ تو اللہ دا عرش بھی ہلن لگ پیا. یہ بھی تو بندہ مرے ہے نا انسان سی میرے نبی دا امتی احتزل عرش دنیا چھڑ کے گیا یہ نہیں موت آئی اللہ عرش تے ایڈا خوش اس بندے تے تسی دسو رب کیڈا خوش ہوئے گا کہ اللہ عرش تے اتنا خوش ہویا تے اللہ دا عرش بھی حرکت سے آئے. اور نبی پاک نے فرمایا سلسلہ حدیث صحیح ہے غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جناب عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں لقد نزل سعد بن لموت سعد بن معاذ 70,000 ملک ما وطوا الارض قبلها. نبی پاک نے جدو میرا سعد بن معاذ فوت ہویا نے ایڈے مقام والا ایڈی سونی موت ایڈی اعلیٰ موت ایڈی چنگی موت ایڈی عرفہ موت اللہ نے اس وقت 70,000 فرشتہ نازل کیتا ہے ما وطوا الارض قبلها. سرکاراں نے آج تو پہلا جدوں دی اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ 70,000 فرشتہ پہلی دفعہ نازل ہو گئے. انج دی موت آئے یہ بھی تے سرکار دا امتی ہے. کنے فرشتے آئے 70,000. نبی آنے نے ما وطا الارض قبلها دعا کر جدو ساڑھے رنگیاں نو موت آوے کوئی 4 فرشتے ہی رال جان تے بڑی برکت ہے. وہ کوئی 4 فرشتے آ کے رال پہنے اتنی بڑی برکت ہے فرشتیاں دی کہ تیرے میرے لیے دعا ہو جائے. اور اے بندے نے 70,000 فرشتہ. اور امام کائنات دی نسائی کی حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح دا حکم لگایا ترا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اور تانت میں گناہگار عرض کر رہا ہوں اور دنیا تو ایک دن جانا ہی جانا ہے آخر ایک دن قبر سے پہنا ہی پہنا ہے تیرا میرا بھی جنازہ ہونا ہی ہونا ہے ایک دن قبر دا سامان بننا ہی بننا ہے. پر مری تے سعد بن معاذ ورگی موت مری ایڈا اللہ دا مطیع تے فرما بردار ہوئی جویں اللہ سعد تے راضی ہوئے اللہ میں تیرے تے راضی ہوئے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکاراں دے نے ھذا الذی تحرک له الارض وفتحت ابواب السماء وصعده 70,000 من الملائکہ. نبی پاک نے آساب جدو فوت ہویا ہے اللہ رب العزت نے آسمان دے دروازے کھول چھڈے تے سعد اللہ نے کتنا احترام کیتے. سرکار آدھے جدو سعد بن معاذ مرے ہے نا فتحت ابواب السماء اللہ نے ان دے اکرام دے اندر اسمان دے دروازے ہی کھول چھڈے کہ سعد بن معاذ آ رہے. کیوں دروازے کھولے نے کئیاں دے تو جا کے کھول دے نے جدو روح قبض ہوتی ہے نہیں بانے فرمانا مومن بندے دی روح قبض ہوتی طرفت عین ایک اکھ دا چپکا لگتا ہے اکھ کھولو بند کرو
اندی روح جدو قبض ہوندی ہے نا تو جڑے دوجے فرشتے پھڑتے ہیں، جڑا جنت چو کفن لے کے آتے ہیں لپیٹ کے اتنے لے جاتے ہیں خشبوں والا، پھر جا کے فرشتہ دروازہ کھڑکاتا ہے، وہ اگوں پوچھتے ہیں کون ہے، وہ دستے ہیں فلانے دا پتر ہے، ان دی روح آئی ہے، فلانا بندہ آیا ہے، مومن بندہ انہوں نے چنگے نام دستے ہیں، پھر دروازہ کھلتا ہے، پھر ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد، پھر دروازہ کھلتا ہے، پر نبی پاک دا یار سعد بن معاذ فوت ہویا، اللہ دا سی پہلے ہی دروازے کھول دیتے، فتحت ابواب السماء۔ تسی دسو کڈی شاندار موت اس انسان دی، اے جی موت قسمت والے نو آندی، سعد تے رب ایڈا راضی، کدی سعد معاذ دی سیرت پڑھو، کدی سعد بن معاذ دی سیرت پڑھو کہ اس انسان بھی اللہ نے جنت آسمان دے دروازے کھولے، آخر کیوں؟ اور اللہ نے 70,000 فرشتوں دے جنازے نال کھلے، آخر کیوں؟ شاہدہ 70,000 من الملائکہ، کوئی تے وجہ ہے، اور اللہ دا عرش ہلے، آخر کیوں؟ ہے تے انسان ہی، سعد بھی نبی دا امتی، پر کدی سعد بن معاذ انہوں نے پڑھ کے دیکھو کہ سعد بن معاذ دا کمال کیا، اللہ نے انہوں نے مرتبے کتنے دیتے ہیں، شاید کہ تیرے میرے ایمان نو بھی کچھ جلا مل جائے، شاید کہ تیرے میرے بات کو سمجھ آ رہا ہے تو خیر۔ مرن نو لوگ روز مردے نے، پر جنہوں نے کچھ کیتا ہوتا ہے نا، اے پچھلے دنوں سے 2 سال پہلا قاری نور صاحب فوت ہوئے، اکھا تو نبینے سے دسدا دسدا کو نہیں، لیکن ٹاپ دے قاری، ٹاپ، اور انہوں نے دور دے اندر انہوں نے قاری کوئی نہیں سی، تے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، ساڈے استاداں کول آندے سی، پتہ نہیں اللہ نے انہوں نے کی فن دیتا سی، اسی ویندے سن، گھڑیاں ٹائم پیس وہ بنا لیندے سی، نکیاں گھڑیاں بھی وہ بنا دے سی۔ ایک دن ساڈے استاداں نے 2 گھڑیاں دے پرزے رلا دیتے تو انجن جی ہاتھ تلا کے ہی کرتے سی، تھوڑی دیر بعد آتے حافظ جی بندے والا کام کیتا نے سارے رلا چھڈے، پتہ نہیں اللہ نے انہوں نے کی بخشیا سی، تے جدوں اسی انہوں نے لے جانا ہاتھوں پھڑ کے لے جائیدا سی باہر، تے قرآن بڑھاپے چ بھی اتنی پیاری آواز اور اتنا نیک انسان، اور جدوں انہوں نے دفن کیتا ہے لوگ انہوں دی قبر دی مٹی چک چک کے سونگ دے سی، اتنی پیاری خوشبو آ رہی سی۔ ایک ٹھیم موڑ دا ساتھی اتنے بھی لے کے آیا، اور جدوں نیک بندے مرتے ہیں اللہ انہوں دیا قبراں معطر کر دیں، قبراں چوں بھی خوشبو آندیاں، رب نال رابطہ ہوئے، تے میں صرف یہ آنا پا جی جانا تو ہے ہی، یہ تو پکی گل ہے، تو کوئی انج دا کام کر کے جائیے نا، ساڈے لیے بھی اللہ ایڈا خوش ہوگا، ایڈی سونی موت مریے جی میں سعد بن معاذ نو آئی کہ اللہ نے آسمان دے دروازے بھی کھولے نے، اللہ دے 70,000 فرشتے سعد دے جنازے نہ لا کے رلے نے، جنازے اپنے جنازے ہوتے ہیں بڑے 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 جنازے، امام احمد بن حنبل دا بہت بڑا جنازہ سی، اور جن کا جنہ تعلق ہوئے نا علماء نال اونا جنازہ، اے دنیا دار بندے مردے نے، جنازے پڑھائی دے نے، غصہ نہ کرے جے، کڑے داڑھی منڈے ہی ہوندے نے، بڑے پینٹا شینٹا والے سوٹنگ پڑھو، جی جنہاں تعلق ہوئے وہ جی آدھے نے، جنہاں دا علماء نال تعلق ہوئے انہاں دے جنازے تو علماء آدھے، اللہ دے نیک بندے آدھے۔ اس واسطے دنیا تے تعلق بھی اچھے لوگوں نال ہونا چاہیے کہ چنگے لوگوں دا پتہ جنازے تے لگتا ہے کہ اس بندے دا جنازہ کیسا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، حدیث ہے صحیح مسلم دی مشہور، یا تو پھر انج ہوئے کہ 24 گھنٹے بندہ اپنے آپ کو چیک کرے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ امام بخاری نے بخاری چ باب بننے ہیں نا، الایمان یزید و ینقص، ایمان ودہ بھی ہے تو ایمان کٹدا بھی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، بندہ رب کو ڈرے تو پھر وہ رحمت دا امیدوار ہو جائے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، جو زبان آندی ہے دل مندوں کر جائے، یہ ایمان ہے۔
لیکن ایمان ودتا ہے گھٹتا ہے، پھر چیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان چیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی جو موت آ جائے تو چیک ہی نہیں کیتا تو چیک رکھو نا، پھر موت تو کدی بھی آ سکتی. تو صحابہ اکرام ایمان چیک کرتے. میں اکثر آتا ہونا کرنے تو اسی بھی ہاں، اسی دوجیاں کا کرنے، آپ کا نہیں کرتے. اسی جن بھی ہیں نا سارے مفتی بن کے انہوں چیک کرو، انہوں کرو، انہوں کرو. میں بھا جی کدی کدی اپنے آپ بھی کر لیا کرو، دوجیاں بھی چیک کر دے 24 گھنٹے. مولانا تنقید ہی نہ بنو. ذرا سننا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے، جنہاں نے موت دیاں تیاریاں کیتیاں نے، جنہاں نے اپنے آپ نو موت لئی تیار کیتا ہے. موت تے کدی بھی آ سکتی ہے، اللہ دا سنا تے کدی بھی آ سکتا ہے. او تے تینوں بھی پتہ نہیں، مینوں بھی پتہ نہیں، دنیا دے کسے بشر نو بھی پتہ نہیں اللہ رب العزت دا پیغام کدوں آ جاوے. تیرا میرا کام ہے ہم وقت اپنے آپ نو ٹھیک رکھنا، اپنے ایمان دی خبر رکھنا، اپنے ایمان نو چیک رکھنا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نے اپنا ایمان چیک کیتا ہے، جیسا لیا ہے. گھر بیٹھے آندے نے حنظلہ انج لگدا ہے جویں منافق ہو گئے. انہی بڑی سخت چیکنگ ہوئی بھی کہ جس بندے نو غسل ہی اللہ دے فرشتیاں دیتا ہوئے تو وہ بندہ آکے حنظلہ تو منافق ہو گیا. اور صحابہ اس حالت سے مرنا نہیں سی چاہتے بھی انج دی حالت ہوئے کہ بندہ ڈبل مینڈڈ ہو. اس حالت سے دنیا نہیں چڑھنا چاہتے کہ بندہ ڈبل مینڈڈ ہو جائے. وہاں نے لگتا منافق ہو گئے. آپ نو کدی لگیا ایسا اپنی بھری مسیح چو کسی بندے نو لگیا ہوئے بھی میں منافق ہویا؟ کوئی بندہ کدی کسی نے سوچیا ہوئے کہ میں منافق ہویا؟ منافق کون ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا حدث قذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف وفي روایت واذا خاصم فجر. یہ 4 علامتاں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت سے خیانت کرنا، گالاں دینا. یہ ساڈے جو ساریاں بھی پوریاں ہو جان سانو پھر بھی نہیں لگتا، اسی پھر بھی پکے مسلمان. تے بھا جی اس حالت سے موت آ گئی تو دسو پھر کیویں دی موت؟ عرض کیتا کہ سعد بن معاذ ورگے ہو کے مرو بھائی جی. موت کا تو کوئی پتہ نہیں کل نو آ جائے، کسی کو کوئی 30 لیٹر نہیں ہے. یہ باہر نکلے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اسے حالت سے باہر نکلے آوے. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق آنے نے حنظلہ وہ تو تے سرکار دی مجلس سے رہن والا تو کہ میں منافق ہویا ہے. آدھا سرکار کول تے بڑے نیک ہونے اکھا چو ہنجو ڈگ دے نے، جسم دے لو کنڈے کھڑے ہوندے نے. کارا یہ تو گل نہیں رہ جاندی، اے منافقت نہیں تے اور کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آنے نے جے اینو منافقت آنے نے تے میں ابو بکر صدیق نو بھی انج لگدا ہے جویں منافق ہوں. بھائی غور کرو، سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر فی الجنہ. ابو بکر جنتی نے نبیوں تو بعد اگر کسی انسان دا مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. وہ بندے نو لگدا پیا جے منافق ہو گیا. پھر اپنی مسلمانی تے اللہ دی سپرد ہو گئی نا. جے حضرت حنظلہ نو بھی لگے، ابو بکر صدیق نو بھی لگے تے میرے رنگے تے پھر انہوں نے پیراں دی خاک لگی. اور میرے رنگے تے ریڑے ریڑے نے نا، میری تے پھر کوئی اوقات ہی نہیں. ساڈے اندر تے 70 گناہ نے، اسی تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو نیک باور کرائے گا، ہر بندہ اپنے آپ کو متقی باور کرائے گا، ہر بندہ اپنا آپ شو کرے گا. انہاں لوگاں چ چیزاں نہیں سی، حقیقت نو تسلیم کرنے والے لوگ سی. اسی حقیقت تو بھجن والے لوگ. اتنے تو کسی دی اصلاح کرو انہوں شاید باپ ناگوار گزرے.
خیر امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت حنظلہ ابو بکر صدیق سرکار دی خدمت سے پہنچے نے، اور حنظلہ دوروں ہی آندا ہے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سرکار آندے نے حنظلہ تینوں کی ہویا ہے؟ تو تے میری صحبت سے محفل سے رہن والا، تو کیویں منافق ہو گیا ہے؟ آندا سونیا جدوں تہاڈی مجلس سے ہوئی دا ہے اکھاں ہنجو سڑدیاں نے، جسم دے لو کنڈے کھڑے ہوندے نے، بیوی بچیاں سے جائیے وہ گلاں نہیں رہ جاندیاں، اے منافقت نہیں تے اور کی؟ سرکار آندے نے حنظلہ پھر ایک گل میری بھی دھیان نال سن۔ آندا جی نبی پاک آندے نے حنظلہ یہ جڑی کیفیت ایتھے ہوندی نا میرے کول، اکھاں جو ہنجو ڈگدے نے، جسم دے لو کنڈے کھڑے ہوندے نے، کدی گھر جا کے تو اے جا رہے نا پھر تو سواد ہی آ جائے جے تے ایمان اس سے لیول کرے۔ کوئی بھی عالم خطاب کرے درس دے وے تے اپنا ایمان ود جاندا کئی واری، یار نہیں اج تو بعد آ نہیں کرنا، اج تو بعد آ نہیں کرنا، اج تو بعد آ بھی کام نہیں کرنا، دل چ سوچی دا بس وہ چٹ کوئی ود ہے، پھر بیلی باہر ہی کھڑا ہوندا ہے۔ بلکہ ہر بندے دے نال ہی شیطان ایک وہ آدھا کملا ہوا 4 دن دنیا تو صوفی بنو ہے، اور دنیا 4 دن ہسن کھیڈن لئی تو مولوی بننا پیا، نمازی بننا پیا، کملا ہو گیا، وہ فٹافٹ لہنوں لا دے گا۔ حضرت حنظلہ نو سرکار آندے نے حنظلہ جی اے جا تو کدی گھر جا کے بھی رہے نا، انکم تکونون فی کل حالت کحالتکم عندی لصافحتکم الملائکہ۔ نبی پاک نے انج دا گھر جا کے رہے تے تو بیٹھا ہوئے اپنی چار پائیے بستر تے، آسمان تو اللہ دے فرشتے آ کے آکھن تینوں حنظلہ السلام علیکم، تے تو انہاں نوں اپنی اکھاں نال ویکھ لے۔ جے پاجی زندگی جینی تے انج دی جیے حضرت حنظلہ جیسی، ہمہ وقت اپنی آپ دی چیکنگ رکھو، موت کدے بھی آ سکتی۔ جے مریے تے سعد بن معاذ مر گئے کہ موت آوے کہ ساڈے لئے بھی اللہ فرشتے نازل کر سکتا ہے، ہن بھی ہو سکتا ہے، ساڈے لئے بھی آسمان دے دروازے کھل سکتے ہیں، صرف عملی کوتاہیاں نے، عملی۔ اللہ سانو قبول فرما لے، اللہ سانو موت دی تیاری نصیب فرما۔